بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پچھلا ناول آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا، مجھے تو وہ کافی اچھا لگا تھا۔ اب آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارا نیو کریکٹرز ہوں گے، ہمارے ساتھ نیا سفر۔ تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جیسے کہ میں کوئی بھی ناول کا سٹارٹ لینے سے پہلے آپ کو پہلے اس کے کریکٹرز کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی ہوں، ان کے کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ رہے جب آپ ناول پڑھیں، تو آپ کی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، آپ کے مائنڈ میں تھوڑا سا ویژول کریٹ ہو جائے۔ تو اسی لیے آج ہم سٹارٹ کریں گے لکھ دینا آنکھوں سے، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب۔ لیٹ می فرسٹ انٹروڈیوس یو ود اٹس کریکٹرز۔ لیکن کریکٹر سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تھیم کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں کہ یہ ناول کس بیس پہ ہے۔ ریحانہ آفتاب نے یہ ناول لکھا ہے یہ ایک فنی ناول ہے۔ یہ اس میں نا فرینڈشپ پہ بھی ہے اور یہ بیسیکلی 4 فرینڈز ہیں، ان کی یہ دوستی پہ ناول ہے۔ تو وہ ان کی دوستی اور آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں، ان کی ہنسی مذاق، بہت فنی ناول ہے، آپ یقین بہت انجوائے کریں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک کہانی ہے جو ہمارا مین ہیرو صاحب ہے، وہ اس کی نا مسٹر کی وہ فیملی کی بیس پہ بھی ہے، مطلب کہ بولتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، جو سنگل پیرنٹ چائلڈ یا وہ بروکن فیملی ٹائپ کہ ان کی نا مدر ان کو بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ نا گرلز الرجک ہیرو ہے۔ تو اب پہلے میں آپ کو کریکٹرز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنا ناول سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہماری پیاری سی ہیروئن ہے عائشہ، نٹ کھٹ سی ہے، زندگی کو انجوائے کرنے والی اور ایک بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے جس نے ہمارے ہیرو صاحب کو ٹھیک کرنے کا، ان کی گرلز الرجی کو، ان کی عورت سے نفرت کو دور کرنے کا ٹھیکہ اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ ہیں مسٹر اور مسز سعید، عائشہ کے پیرنٹس۔ یہ لوگ جہاں پہ وہ ہیرو لوگوں نے فرینڈ نے جہاں بان جونیئر لوگوں نے رہنا نا، سب فرینڈس نے جا کے یہ ان کے ساتھ ہی ان کی نیبرہڈ میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ عائشہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی ہے اور یہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ یہ ہیں ہمارے مسٹر روڈ ہیرو جہاں بان جونیئر، جو اپنے یاروں کی یار اور ان کی دوستی میں بے مثال ہیں، مگر یہ تھوڑے ایٹیٹیوڈ والے ہیں۔ اس کو وہ کہتے نہیں ہیں کہ گرلز الرجک پرسن ہیں یہ، کیونکہ ان کی مدر ان کو بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، جس وجہ سے ان کو عورت کی ذات سے ہی نفرت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فیمیلز ہوتی ہیں نا، وہ ساری ہوتی ہی دھوکے باز ہے میری ماں کی طرح، تو میں نے کبھی شادی نہیں کرنی اور نہ اپنی کسی بھی فیمیل کو اپنی لائف میں انٹرفیئرنس نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں نا گیموفوبک پرسن ٹائپ، جو شادی سے خوف زدہ ہوتا ہے، یہ اس ٹائپ کا بندہ ہے۔ پھر یہ راہب ہے، جہاں بان جونیئر کا کزن بھی، دوست بھی۔ یہ چاروں دوستوں کی بیسیکلی کہانی ہے، جس میں جہاں بان جونیئر ہے، راہب ہے ہمارے پاس، اس کے بعد سعدین ہے اور احتزاز۔ ان چاروں کی یہ نٹ کھٹ سی سٹوری ہے اور اس میں یہ چاروں ہمیں ایک دوسرے سے فن بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا فرینڈز آپس میں رہتے ہیں، مار پیٹ کرتے، کام کاج کرتے، یہ ہمیں چاروں ہمیں یہ ایسے نظر آئیں گے اس میں۔ جو یہ جنرل تیمور ہے، جو ہے جہاں بان جونیئر کے فادر، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی ڈاکٹر زبور سے، تو ڈاکٹر زبور اب ان کو چھوڑ کے تو جا چکی ہیں۔ اب اس کی کیا سٹوری ہے، وہ کیوں چھوڑ کے گئی اور یہ کیا ڈاکٹر زبور ہی غلط تھی یا جو جنرل تیمور کا اس میں ہاتھ تھا، تو یہ ہم جانیں گے سٹوری میں۔ ہوپ سو میں نے آپ کو کافی زیادہ بتا دیا ہے کریکٹرز کے بارے میں۔ اب ہم اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھ دینا آنکھوں سے، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب، ایپیسوڈ نمبر 1۔ جی لیٹ سٹارٹ۔ جونیئر خبیث، کہاں مر گئے ہو؟ اپنے بیڈ پہ مر رہا ہوں۔ احتزاز عرف زی کی دھاڑ پہ بڑا اطمینان بخش جواب موصول ہوا۔ سارا کچھ اس منحوس کے باعث ہوا ہے۔ اچھا بھلا گھر پہ تھے، اس جونیئر کے بچے نے
हॉस्टल में रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दे दी और उन्होंने उठाकर फेंक दिया हमें इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की शक्ल से मिलते इस घर में। अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाने में कोई कसर न छोड़ी और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहिब भी तपा बैठा था। उसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बल खाते आंचल और कहाँ ये काठ कबाड़। स्टोर से सादैन की गमज़दा आवाज़ सुनाई दी। जहांबान जूनियर बेड पर दराज टांग पे टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी था कि कोई मुलाजमा साथ ले जाओ, मगर इस औरत बिजार जूनियर ने फ़ौरन मुंह पर ना कर दी। और अब खुद तो मर रहा है। ओए सादेन, ज़रा आ, इसे निकालने कमरे से। हमारी ज़िंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसे पड़े पड़े ऐंठ रहा है। आह, वो हसीन दोशीज़ाएँ जब सुनेंगी कि हम 4 हैंडसम दिल फरेब जवान यहाँ पर दादा के पुराने महल में सुधार चुके हैं, तो क्या बीतेगी इनके दिल पर। राहिब ने पेशानी पीट ली। खबरदार, जो हाथ लगाया तुम तीनों ने मुझे, ख्वामखा मेरी शर्ट की क्रीज ख़राब करोगे। तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूँ। उठ रहा हूँ। तीनों को गज़बनाक नज़रों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने उठने में आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर। एहतजाज उसे तीखे चतूनों से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग इस वक्त से शोर कर रहे हो। ओहो, देखो जी इसके तेवर। जब आप NED के होनहार तालिबे इल्म फर्श पर झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो हमारे दिली हालात से आगाह हो जाएंगे। मैं, यानी कि मैं जहांबान जूनियर, झाड़ू और पोंछा लगाऊंगा। उसका एहतजाजिया अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे इस पर चढ़ाई कर दी। तीनों ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया, मारे गम और गुस्से के। जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहांबान जूनियर कानों में उंगली ठूंसे बैठा है तो तीनों ही चुप हो गए। मगर सादियन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग जवान तुझे जमादार लगते हैं। उसका कलक दूर ना हुआ। थोड़े बहुत। लब बाहम करते वो सर झुका गया। इसकी मुस्कुराहट इन्हें मज़ीद बौखला गई। मारो पीटो, जहन्नम वासिल करो इस गद्दार को। यार, लड़ाई से कता नज़र। देखो ज़रा, अभी तीनों कमरे सेट करने हैं। ये गर्द से अटा फर्श साफ़ करना है। किचन को किचन का रूप देकर अभी लंच भी तो बनाना है। दुर्गत बनने से पहले जूनियर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर इनका ध्यान अपने आप पर से हटाने की सही की। ये अभी लंच कौन बनाएगा। राहिब ने होलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने की नहीं, मिसाइल दागने की बात हो। फिर इन चारों के कहकों से खाली घर गूंजने लगा, क्योंकि इन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई थी। इनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। आयशा, लंच में क्या बना रही हो। अम्मी इस तक आईं। वो अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। आप बताएं, जो दिल चाहे बना लो। यूँ भी सब्ज़ी और मछली से तुम्हारी जान जाती है। बिरयानी बना लेती हूँ। बना लो। अम्मी, लगता है पड़ोस में लोग आ गए हैं। यहाँ जाफ़र साहब होते थे, काफ़ी अरसा ये लोग रहे। तुम्हारे दादा से अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों के। 3 बेटे थे, बहुएं भी बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत थी। जब मैं ब्याह कराई तो काफ़ी आना जाना था इन लोगों का। फिर बेटों का बिजनेस चल पड़ा तो कहीं और शिफ्ट हो गए। घर एक अरसे से बंद पड़ा था। अच्छा है, फिर से आबाद हो गया। कल शाम ही शिफ्ट हुआ है सामान। पता नहीं कौन आया है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि जाफ़र साहब की फैमिली शिफ्ट हुई है। अगर ज़हरा, निग्गत या ज़बूर होती तो मिलने ज़रूर आती। काफ़ी दोस्ती थी मेरी इनसे। किसी खतून की आवाज़ भी नहीं आ रही, आयशा ने बताया। हाँ, लगता तो यही है कि जाफ़र साहब के पोते ही आए हैं। तुम्हारे बाबा ऐसा कुछ तो कह रहे थे। फ़ोन की बेल बजी तो अम्मी अंदर बढ़ गई, जबकि आयशा किचन की तरफ चल दी। इसके हाथ तेज़ी से कौरमे के मसालों से नबरत आज़मा थे, मगर कान घर के बीच दीवार के पार लगे हुए थे, जहाँ से खटर पटर की आवाज़ इस बात का ऐलान कर रही थी कि सामान को ठिकाने लगाया जा रहा है। ओए खबीसो, दफ़ा दूर करो अब सफाई सुथराई को। खाने का कुछ इंतज़ाम करो। बिरयानी दम पे थी जब दीवार पार से आवाज़ें आने लगी। आवाज़ खासी दिलकश और सहरो अंगेज़ थी। मर्दाना खूबसूरत आवाज़ तो अज़ल से आशा को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। इसने आवाज़ पहचान ली थी। ये गालिबन जहांबान जूनियर था, क्योंकि वो तीनों बार बार इसकी कामचोरी पर इसे शर्म दिला रहे थे और आराम से इनकी गोलाबारी को खातिर में ला लाते हुए मिसाइल दाग रहा था। तीनों कमरे सेट हो गए थे। जूनियर झाड़ू पोंछा छोड़कर हर काम करने को तैयार था। नाचार ये काम तीनों को मिल बांट कर करना पड़ा। सहन में लगे नीम और आम के पेड़ के नीचे 4 कुर्सियां रखकर बड़े से सहन को लॉन बनाया गया था।
گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔ پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے۔ ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ، احتجاج نے لمبی آہ بھری۔ سعدین بھڑک اٹھا، کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون، ہائے میری چائے۔ جونیئر نے دہائی دی۔ جانا سعدین، چائے بنا لا، راہب نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ اٹھا پٹا کھینچا تانی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا؟ جونیئر سے کہو میں نے ابھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سعدین بھڑک کر بولا، بڑی اچھی صفائی کی ہے تو نے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پر کھڑا کوکروچ رونمائی کرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جونیئر سعدین پر برس پڑا، بھائی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ احتجاج کی فریاد کو کسی نے لائی کے خاطر نہ جانا، کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوک کے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ میں چلا۔ راہب نے گردن لٹکا لی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوک کے بھی کچے ہوتے ہیں۔ عائشہ، بریانی زیادہ ہو تو پڑوس میں بھی بھجوا دینا، میرا بی پی لو ہو گیا ہے، چکر آ رہے ہیں، ورنہ جا کر خود دے آتی، میں ذرا لیٹنے جا رہی ہوں۔ امی نے آ کر پیغام دیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، ماربل کے ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین دروازے تک آئی۔ گلی سنسان ہو رہی تھی، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ وہ الٹے قدموں اندر آ گئی۔ امی آنکھیں موندے لیٹی تھی، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدم کا تو فاصلہ ہے، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ، دوپٹے اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے، اس قفس میں کون آ گیا؟ دیکھو شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہوگی۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی ہی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ توبہ، یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لیں، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جونیئر، جا بھائی، اٹھ، دروازہ کھول دے۔ احتجاج نے کسل مندی سے پڑے پڑے کہا، اٹھ نا، اسے تو اب اللہ ہی اٹھائے گا۔ تم سب کے پیروں میں مہندی لگی ہے کمینوں؟ سعدین کی آواز پر وہ جھلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی ہے، ہم کنوارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے۔ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا۔ بھاری قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اف، اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا۔ عائشہ ایک پل کو ٹھٹک گئی، خود جونیئر بھی حیران رہ گیا۔ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپنوٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدین نے بھی محرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگایا تو وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، راہب نے جونیئر کے شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اگرچہ بہت بولڈ تھی، مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھایا جسے سعدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا۔ احتجاج نے آداب میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اس کی زبردست چٹکی لی۔ کمینے، گھر میں کچھ ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے؟ وہ بظاہر سرگوشی میں بولا، مگر اس نے سن لیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر آتی کیسے؟ وہ چاروں تو دروازے پر ہی کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر تھا۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھیں، مگر وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر سے ہی ٹرکھانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جونیئر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مرتباً بھی تم نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ سعدین اسے گھرک رہا تھا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔
راہب نے سعدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسے پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے، یہ اعتزاز کی دعا تھی۔ ٹرے ادھر لاؤ، دیکھو پکا کیا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھایا اور اکٹھے چیخنے لگے، بریانی! کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو چھچوری نہیں تھی، احترام و عزت ان کے لہجے سے عیاں تھا کہ ان کی پرورش یقیناً کسی اچھی آغوش کی مرہون منت تھی۔ وہ تینوں بول رہے تھے جبکہ جہاں بان جونیئر خاموش تھا۔ عائشہ کے والد سعید احمد بینکر تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں محبت، پیار، سکون نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ گہرا کر دیا تھا۔ بابا اور امی کی محبت کی پھوار میں وہ پروان چڑھی تھی۔ دادا دادی کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ بی فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی، چونکہ اکلوتی تھی سو کبھی کبھی اپنے اکیلے پن سے اکتا جاتی تھی۔ بابا صبح کے گئے شام کو لوٹتے تھے اور وہ بھی یونیورسٹی سے آ کر امی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایسے میں پڑوس کا گھر آباد ہوا تو اس کی تنہائی کسی حد تک خوشگوار گزرنے۔ اگلے روز عائشہ یونیورسٹی سے روبا کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ روبا اس کی کالج اور اب یونیورسٹی فیلو تھی، اس کی واحد دوست۔ صبح تو بابا اسے ڈراپ کر جاتے تھے مگر واپسی اس کی روبا کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ اسی کے ایریا میں دوسرے بلاک میں رہتی تھی۔ وہ مسلسل روبا سے نئے پڑوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی این ای ڈی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے وہ چاروں نظر آ گئے جو ایک ہی بائک پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روبا، یہ وہی لڑکے ہیں، اس نے ذرا پرے ہو کر سرگوشی کی۔ یعنی کہ تمہارے نئے پڑوسی؟ روبا کا لہجہ حیران کن تھا۔ لیکن یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر تو کر رہے تھے کل اپنی لڑائی میں کہ این ای ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دلچسپ۔ روبا کو بھی ان میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ جو سڑک کو فراموش کر کے گفت و شنید کر رہے تھے، راہب کمینے، تجھے آج ہی بائک کو آج ہی ہاسپٹل بھیجنا تھا۔ سعدین بھنایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہوئے دادا جی نے صرف 2 بائک لے جانے کی پرمیشن دی تھی۔ کل راہب ایریا کا سروے کرنے نکلا تو اس نے بائک ٹھوک دی تھی۔ یقیناً کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا، اعتزاز نے کہا تھا، اور بائک بیمار ہو کر ہاسپٹل کو سدھار چکی تھی۔ ندیستاً وہ تینوں جونیئر کی بائک پر سوار ہونے کی صحیح کر رہے تھے۔ آگے ماما پکڑ لے گا، ڈبل سواری منع ہے، یونیورسٹی سے نکلتے کسی لڑکے نے کہا۔ جبھی تو ہم 4 سواری کر رہے ہیں۔ جونیئر کے جواب پر چاروں نے کہکا لگایا تھا۔ دفتن جونیئر کے لب بھنج گئے۔ اس کی نظر ذرا پرے عائشہ اور روبا پر پڑ گئی تھی۔ اس نے یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھا لیا۔ جونیئر سٹارٹ تو کر۔ اوکے، رک جاؤ، میں پہلے بیٹھ تو جاؤں، آگے تو کھسکو۔ سعدین نے راہب کی پشت پر دھول جماتے ہوئے بیٹھ کر اس کے شانے تھام لیے۔ جونیئر نے بائک کو ایک کک لگائی اور یہ جا وہ جا۔ بیچارہ سعدین ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جو خود کو بیٹھا ہوا تصور کر رہا تھا، بائک اس کے آگے سے گزر گئی اور وہ دونوں پیر سڑک پر جمائے، دونوں ہاتھ وا کیے جو اس نے راہب کے شانے پر رکھے تھے، حیران پریشان کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اور جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس نے پوزیشن بدل کر بائک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اوئے خبیثو، رکو، مجھے تو لیتے جاؤ، میں چھوٹ گیا ہوں۔ عائشہ اور روبا کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو فل آف انجوائمنٹ ہاتھ لگ گئی تیرے۔ روبا نے ہنسی قابو کرتے ہوئے کہا۔ بیچ سڑک پہ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ہینڈسم تو بلا شبہ چاروں ہیں، مگر سامنے والا ذرا زیادہ خوبرو ہے، روبا کہہ رہی تھی، اور عائشہ کی نظروں میں وہ پارا صرف تلنکھوں والا گھوم گیا۔ گھر آئی تو دیوار پار کھٹر پٹر نے احساس دلایا کہ وہ لوگ بھی آ چکے ہیں۔ امی کو سلام کر کے وہ اوپر چھت پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس کے تصرف میں تھا۔ اللہ جانے بیچارہ سعدین کیسے آیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے نیچے جانے کی بجائے اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر عائشہ کی نیت بری نہیں تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ہلکی گرد کی بچھی چادر میں صحن میں اس کے سامنے تھا۔ آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں اور چھوٹی سی گول میز پڑی تھی جس پر جیلی، بریڈ اور چائے کے گندے برتن پڑے تھے۔ تینوں کمروں میں موجود تھے۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ کچن کے اندر راہب فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا جبکہ کچن سے ذرا پرے نیم کا پیڑ تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ٹھٹک گئیں۔ بلیک جینز
ब्लैक बनियान और ब्लैक ही टॉवल गले में डाले, पेट की डाल पे शीशा टकाए जूनियर चेहरे पर शेविंग क्रीम लगा रहा था। वो कुछ इस स्टाइल से खड़ा था कि आयशा को इसका साइड पोज दिख रहा था, जबकि शीशा इस स्टाइल से रखा था कि शीशे से वो इसे बआसानी देख सकती थी। राहिब, कम से कम ये सुबह के बर्तन तो उठा लो यहाँ से, हद हो गई। जिन बर्तनों को मक्खी चूटी चख रही है, अब हम उनमें से खाएंगे। एहतजाज को सदमा हुआ। फ़िलहाल तो लंच का बताओ क्या इंतज़ाम है। जूनियर ने शेविंग किट से शेविंग ब्रश निकाल कर पानी में डुबोया, फिर चेहरे पर फेरने लगा। यार ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुकिंग के बारे में सीरियस होना चाहिए। हाँ मुझे पता है तेरे पास ख़वातीन का दस्तरखान है। कमरे से निकलते सादिन ने टुकड़ा लगाया तो एहतजाज उसे घूरने लगा। बात तो वाकई सही है, ये रोज़ रोज़ के मुर्गन खाने खाकर हम बीमार हो जाएंगे। जिस तरह सारे काम बट गए हैं, इसी तरह पकाने की भी बात तय कर लेते हैं। आज डिनर सादेन बनाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट सी, लंच मैं और डिनर जूनियर बनाएगा। इस तरह रोज़ चलेगा। राहिब ने कहा तो सब खामोश ही रहे कि बाहर के खाने खा खा कर वो भी उकता गए थे। फ़िलहाल अभी के लिए बताओ क्या लाऊं? सादिन गोया हुआ। चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद, और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जूनियर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाहर निकालते हुए सादिन धाड़ा, ये शेव करने का कौन सा वक्त है? एहतजाज ने नाकदराना निगाहों से इसके अमल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ठूंसने का इंतज़ाम करने चला गया था, इसी बाइस अभी कर रहा हूँ। राहिब गंदे बर्तन किचन में ले गया और अब अंदर से शड़प शड़प की आवाज़ आ रही थी। गालबनी ने गुसल दिया जा रहा था। एहतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया था। जूनियर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया ताकि ठोड़ी के नीचे रेज़र चला सके। दफ्तन उसके हाथ साख्त रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर उसके लब हिंच गए। इसने सूरत से गर्दन मोड़ी थी और आयशा काफ़ी देर से इसे देख रही थी। इसके एकदम से पलटने पर गड़बड़ाकर पीछे हट गई। इसकी स्पॉट नज़रों ने इसे एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पर नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आज आपको देर हो गई? एक दोस्त की इयादत को चला गया था। फ्रूट के शॉप पर बाबा ने इसे थमाए। फलों को सलीके से फ्रिज में रख कर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी इनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी की और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती थी, जिससे वो सब तो गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। इनका वक्त भी अच्छा कट जाता था और इनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती थी। बाबा के कितने बैंकर कोलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन इनकी बातें सुन सुनकर इसे लगता था कि वो इसे जहाँ कहीं नज़र आएंगे वो इन्हें पहचान लेगी। इनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हुए भी अजनबी लगते हैं, इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर ख़ुद को इसमें मुक़ैद कर लिया है और बाज़ औक़ात इसी किले के बाइस वो उलझनों का शिकार नज़र आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वो मज़ीद इन्हमाक से सुनने लगी कि आजकल उसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि इनमें से 2 यावर के बेटे हैं। एहतजाज और राहिब नाम बताया। एक फसी का बेटा है सादेन और तैमूर के बेटे का नाम जहांबान जूनियर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरी तीनों भाइयों से और इनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए? बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तफसार किया। तौबा, इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 खरों तक इनकी आवाज़ जाती है। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। बाबा ने फ़ौरन इख्तलाफ किया। बुरे तो असल में वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशा के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, दिगर नशा आवर रिफ्रेशमेंट ने इनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद को मौत के दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो, इसी के बाइस गले, दांतों और मसूड़े का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी सर अस्पात में हिलाने लगी। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है इनमें। आप तो पूरे हमायती हैं लड़कों के, अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा क्या आप भी ऐसे थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहका लगा बैठे। कुछ वही तो हंसने के दिन थे, जब से तुम्हारी अम्मा आई हंसना भुला दिया इन्होंने। बाबा शौक़ी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफकी से इन्हें घूर रही थी। अहम बात तो रह ही गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पर इनवाइट कर लिया है।
اچھا کیا میں بھی جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر لڑکوں کا سن کر جا ہی نہ سکی۔ امی نے تائید کی۔ دیکھو تو کتنی خاموشی ہے، تم ناحق بیچاروں کے پیچھے پڑی تھی۔ اسی وقت کوئی چیز زوردار آواز کے ساتھ گری تھی، ساتھ ہی مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ چیخو پکار کا بازار گرم ہو گیا۔ دیوار پر عائشہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ بابا نے امی کی طرف دیکھا اور خود بھی مسکرا دیے۔ دیوار کے پاس روز صبح والی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ اوہو، لائٹ چلی گئی ہماری۔ چلیں شاید آپ کی اسی بہانے ایپیسوڈ لمبی ہو جائے۔ اچھا جی، تو دیوار کے پاس روز صبح والی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے تھے اور اعتزاز اٹھ کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذمے بریک فاسٹ بنانا تھا، مگر وہ پڑا سو رہا تھا۔ جب وہ لوگ اسے جھنجھوڑ کر تنگ آ گئے تو چیخنے چلانے کی بجائے سعدین اور راہب نے اس کی ٹانگیں اور جونیئر نے اس کے بازو پکڑے اور آرام سے لا کر دھوپ بھرے صحن پر چھوڑ کر خود تیار ہونے چلے گئے۔ تپتے فرش نے جب اس کی پیٹھ چلائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خود کو گرم فرش پر دراز دیکھ کر اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی۔ پیٹھ الگ جل گئی تھی۔ بیچارہ بنیان تک کے تکلف سے آزاد تھا۔ اس نے خوب وویلا مچایا مگر فریادی کی سنوائی ہوئی نہیں۔ الٹا اسے کچن میں دھکیل دیا گیا اور جب اس نے بوائل انڈے اور آملیٹ رکھے تو جونیئر نے دل تھام کر پوچھا، زی، آملیٹ کون سی نسل کی مرغی کے انڈے کا ہے؟ ہر رنگ و نسل سے پرے ہے۔ اعتزاز نے ڈٹائی کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ انڈے پہ دوہری مرچیں لیٹی ہوئی ہیں اور پیاز چہل قدمی کر رہی ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا آملیٹ کے نام پر یہ ملغوبہ، اس نے صاف کہہ دیا۔ تم مرچیں اور پیاز باریک نہیں کاٹ سکتے تھے؟ راہب کو بھی انڈوں کا غم لاحق تھا۔ بیچاری مرغی اگر دیکھ لے کہ اس کے انڈوں کے ساتھ زی نے کتنا بھیانک انتقام لیا ہے تو شاید انڈے دینے سے بھی معذرت کر لے۔ سعدین نے زردی بہتے بوائل انڈے کو پرے کیا۔ ان کی باتوں سے قطع نظر اعتزاز بریڈ پہ جیلی لگا کر ٹھونس ٹھونس کر کھا رہا تھا، کیونکہ اپنے تجربے اس پر خود بھاری لگ رہے تھے۔ ناچار ان سب کو بھی کھانا پڑا۔ آنکھوں میں سجا کے خواب تیرے میں جھومتی رہتی ہوں، تیرا نام ہتھیلی پہ لکھ کر اسے چومتی رہتی ہوں۔ عائشہ نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ اس کا ارادہ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ میں ساری چیزیں خود بنانے کا تھا، تبھی وہ صبح صبح اٹھ گئی تھی۔ بریک فاسٹ بنا کر بابا امی کو دیا۔ بابا بینک سدھارے تو اس نے صفائی ستھرائی کی مہم شروع کی۔ امی نے ہیلپ کرنا چاہی تو انہیں اوپر اپنے کمرے میں آرام کا مشورہ دے کر بھیج دیا۔ ریڈیو آن تھا، وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، تبھی اس سانگ نے ایک پل کے لیے اس کے چلتے ہاتھ ساکت کر دیے۔ تیرا پیار میرے دل پہ جس طرح سے چھایا ہے، تجھے میں نے اپنے ساتھ ہمیشہ پایا ہے۔ تیرا دھوکا ہو مجھے دل دھڑکن کی آوازوں پر، تیرا سایہ دیکھوں دیواروں دروازوں پر۔ یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ لفظوں کی کھٹی میٹھی آنچ نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ اس گھڑی عائشہ جیسے خود پر منکشف ہو رہی تھی۔ آگاہی اور شعور نے اس کے ذہن پہ ہولے ہولے دستک دینا شروع کر دیا تھا۔ فہم و ادراک کے خوشنما پردوں سے جھانک کر چپکے چپکے مسکرا رہے تھے۔ دیوانے دل پر ایک شبیہ نقش ہو گئی تھی۔ ذہن کے دریچوں سے بار بار ایک عکس جھلک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی تو کیا میں اس سے آگے وہ خود جھجک گئی تھی۔ اسے خبر تھی کہ اس کی آواز سن کر بے خود ہو جاتی ہے۔ جب کبھی اس کی آواز ذہن میں گونجتی تو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے گلاسز سے نیچے جھانک کر اسے دیر تک دیکھتی تھی اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کالے شیشوں کے پار سے کوئی اس کی ایک ایک ادا کو جذب کر رہا ہے۔ اور اس گھڑی ان لفظوں نے جیسے اسے خود پر عیاں کر دیا تھا، کیا ایسے ہوتی ہے محبت؟ ہلچل مچی رہتی ہے میرے ارمانوں میں، تنکے کی طرح میں اڑتی ہوں طوفانوں میں، تیری چاہتوں نے بخشے جو ہیں جذبات مجھے، سونے نہیں دیتے وہ ساری رات مجھے، میں پل پل ان جذبات کی رو میں بہتی ہوں۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دیوار پار کی خاموشی اسے بے کل کر رہی تھی۔ کب آئے گا وہ، کب وہ اس کی آواز سے سماعت کو بھگو پائے گی؟ روز وہ خود جب گھر آتی تھی تو اسے لگتا تھا وقت تیزی سے گزر گیا، اور آج جب وہ انتظار کے کرب سے گزر رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ سوئیاں اپنی جگہ ساکت ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ اس کے دل کی بے چینی تھی جو ایک ایک پل اسے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ سوئیاں اپنی رفتار سے گردش کر رہی تھیں، گردش میں تو اس کے جذبات تھے، ان جذبات میں مچلتی خواہش تھی جس نے اسے بے قرار کر رکھا تھا، اور وہ خود سے استفسار کر رہی تھی۔ عائشہ کو یقین تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے دل کے دروازے کو عبور کر سکے، مگر جہاں بان جونیئر نے اس کی سوچ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔
اس کے وجود نے اسے بتا دیا تھا کہ کسی خاص بندے کا احساس بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دیوار کے اس پار شور و غل کا بازار گرم ہوا تو اسے یہ شور آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک شور محبت نے برپا کر رکھا تھا۔ اس نے ساری چیزیں تیار کر لی تھی، بس فرائی کرنے والی چیزیں فرائی کرنے کو پڑی تھی۔ بابا آ گئے تو اس نے وہ کام بھی کر ڈالا۔ جونیئر تم بیٹھے ہو اب تک، اٹھ جاؤ۔ راہب کی آواز آئی تو اس کا دل سماعت بن کر دھڑک اٹھا۔ وہ یقیناً ان کے ہاں آنے کی بات کر رہے تھے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، تم تینوں چلے جاؤ۔ لاپرواہ جواب تھا۔ عائشہ کباب کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ پیاز اس کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گری اور تیز چھری ہتھیلی کو جا لگی۔ سیخ کے ساتھ اس نے چھری نیچے رکھ کر ہتھیلی کو دبایا۔ انہوں نے ہم چاروں کو بلایا ہے، برا لگے گا سعید انکل کو، کتنے پیار سے انوائٹ کیا انہوں نے۔ اصولاً تو ہمیں خود ان کی طرف جانا چاہیے تھا، بڑے ہیں وہ ہمارے۔ پرسوں تائی امی نے فون کیا تو اصرار کیا تھا کہ ہم ان کی فیملی سے مل جل کر رہیں۔ سعدین نے زہرا کا نام لیا۔ جونیئر، دنیا میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، سب کی دو آنکھیں، ایک ناک اور منہ ہے، مگر فطرتاً سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی پرچھائیاں ہر چہرے پہ تلاش کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ اہتزاز کی آواز تھی، انداز ناصحانہ تھا۔ عائشہ کو حیرانی ہونے لگی کہ وہ کس کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے وہ لوگ۔ اتنی سنجیدہ گفتگو تو اس نے ان کی کبھی نہیں سنی تھی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سب جونیئر کو؟ مگر چاہنے کے باوجود بھی اسے ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کافی دیر تک اس کی خوشامد کرتے رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہتا ہمارے ہاں؟ عائشہ کو یہ سوال بے قل کر رہا تھا۔ میں انکار نہیں سنوں گا جونیئر۔ سعدین تم اس کا سوٹ بھی پریس کر دو۔ راہب نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ہاں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے اندر موجود زہر تمہاری رگوں کو نیلا کر دے، نارمل انسان کی طرح جینا سیکھو۔ راہب ہوس سجیدہ لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے لب بھنج گئے۔ مان جاؤ یار۔ سعدین نے اس کا شانہ ہلکے سے پریس کیا تو لمبی سانس بھر کے وہ ٹھیک ہے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد ان کے دروازے پر ڈول بیل بجی تھی۔ عائشہ کچن میں رہی۔ بابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل، کورس میں سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ چاروں ہی لائن میں اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں جونیئر تھا، جو مارے باندھے آیا تھا اور جیسے موقع ملتے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چاروں نے بابا سے مصافحہ کیا تھا۔ امی نے مسکرا کر گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ لوگ جس قدر سنجیدہ اور مطمئن نظر آ رہے تھے، اس پہ امی کو خوشی ہو رہی تھی، ورنہ ان کی باتیں سن کر تو وہ چاروں انہیں شیطان ہی لگتے تھے، مگر ان کے چہرے سے حویدہ شرافت و پاکیزگی نے انہیں پل بھر میں بابا کا ہمنوا کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر باری باری سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا تھا، اور اس وقت عائشہ کو جھٹکا لگا جب جونیئر دانستہ طور پر امی کی سائڈ سے نکل گیا۔ امی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے سے نکل گیا ہے، مگر عائشہ کی نظریں جہاں جونیئر پر ہی ٹکی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا کیوں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساری چیزوں پر تنقیدی نظر ڈال رہی تھی، مگر اس کا ذہن جونیئر میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نظر جب بھی اس پر پڑتی تھی، اس کی نظریں سپاٹ ہو جاتی تھیں، اور ان سپاٹ نظروں کے اس پار کوئی طوفان جھانک رہا ہوتا تھا، درد کا طوفان، غصے کا طوفان، نفرت و عداوت کا طوفان۔ ایسا کیوں تھا؟ عائشہ، میز لگا لو گی یا میں ہیلپ کر دوں؟ امی نے آ کر اسے سوچوں کے گورکھ دھندے سے نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ امی مطمئن چلی گئی تھی۔ وہ چیزیں میز پر لگانے لگی۔ کیک تو فریج سے لے آؤ جو تم نے صبح ہی سے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ امی نے میز کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ فروٹ کیک لے کر واپس آئی تو وہ سب میز کے گرد تھے۔ 8 چیئرز کی ڈائننگ میز نو اقسام کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سعدین نے بڑی متانت سے کہا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بابا کے کہنے پر وہ بھی ایک چیئر پہ بیٹھ گئی۔ بھئی، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ، اور عائشہ یہ راہب ہے، یہ اہتزاز، یہ سعدین، اور یہ جہاں جونیئر ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے سٹائل سے اسے وش کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں میری بیٹی نے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بنائی ہیں، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ بابا با اخلاق میزبان کی طرح انہیں ایک ایک ڈش پیش کر رہے تھے۔ یہ کوکنگ بلا شبہ بہت اچھی کرتی ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے، اور ایک عرصے بعد یہ اتنی مزیدار چیزیں کھا کر لگ رہا ہے کہ ہم بھی زندوں میں ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہمارا خودکشی کا پلان بننے لگا تھا۔
सादैन की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी। बाबा खूब महसूस हो रहे थे। तीनों खाने और बोलने दोनों काम एहसन तरीके से कर रहे थे, जबकि वो ब्राय नाम चीज़ प्लेट में डाले, आंखें झुकाए, मुंह में घुघियाँ डाले बैठा था। चाय से फारिग होकर एक बार फिर वो सब ड्राइंग रूम में चले आए। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा ने कुशन गोद में रखते हुए सवाल किया। आयशा खाली पड़े सोफे पर बैठ गई। पढ़ रहे हैं, एनईडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के हसूल में कोशां हैं हम चारों, जवाब एहतजाज ने दिया था। आप क्या कर रही हैं आयशा? कई बार आपको कराची यूनिवर्सिटी वाली साइड पे देखा है। ये राहिब था। बी फार्मेसी कर रही हूँ वहाँ से, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वेरी गुड, अच्छा फील्ड सेलेक्ट किया है आपने। पर्सनल इंटरेस्ट था या किसी ने फोर्स किया? सादिन भी मुतासिर नज़र आ रहा था। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। अम्मी बाबा ने मुझे फ्री हैंड दे रखा है हर मामले में। मैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इनका एतमाद मजरूह ना करूं। वो बड़ी सहूलत से गुफ्तगू कर रही थी। इसके जवाब पर जहांबान जूनियर ने शायद पहली बार नज़रें उठाकर इसे देखा। जब से आया था वाइट और पर्पल के खूबसूरत प्रिंटेड शर्ट, वाइट ट्राउज़र में शर्ट से हमरंग दुपट्टा ओढ़े, पाँव पर पाँव चढ़ाए वो बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू में हिस्सा ले रही थी। जूनियर, लगता है बहुत कम बोलते हो, अम्मी ने यूं ही इसकी खामोशी पे कहा। वो चुप रहा तो अम्मी के साथ इसे भी सुबकी महसूस हुई। जी, बहुत कम बोलता है, राहिब ने कालबंद दांत पीस कर जवाब दिया। अब हमें इजाज़त दीजिए। काफ़ी अच्छी गपशप चल रही थी जब एकदम से वो उठ खड़ा हुआ। आयशा ने तीनों के चेहरे खिफत से सुर्ख पड़ते देखे थे। बाबा ने डिनर पर इसरार भी किया, मगर वो सहूलत से माजरत कर गए। अम्मी ने हस्बे आदत रुखसत करते वक्त एक बार फिर इनके सिरों पर हाथ फेरा था और एक बार फिर वो आगे से निकल गया था। आपकी अम्मी ने इसकी हरकत को महसूस कर लिया था, मगर उन्होंने महसूस होने नहीं दिया। आयशा ने एक बात और महसूस की, वो अम्मी और इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अम्मी बाबा इन्हीं के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर बैठ गई ताकि इनकी गुफ्तगू सुन सके। कहाँ है जूनियर? सबसे पहले राहिब की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। बाइक लेकर बाहर निकल गया है, एहतजाज ने सहन में पड़ी चेयर पर बैठते हुए बताया। आयशा ने कमरे को मुकम्मल तरीके में डुबो रखा था ताकि इन्हें शक न पड़ जाए कि वो इनकी गुफ्तगू सुनने बैठी है। जूनियर के अजीबो गरीब रवैये ने इसे मज़ीद दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। किस कदर बदतहजीबी का सबूत दिया है आज इसने। आंटी कितनी मोहब्बत से मिली, मगर इसने हमें जी भर के शर्मिंदा किया। राहिब गज़बनाक लहजे में बोल रहा था, इस बात से कता नज़र कि वो इनकी बातें बगौर सुन रही थी। अम्मी बाबा टीवी खोले बैठे थे। इसने शुक्र अदा किया, वरना इनके कानों तक भी सारी बातें पहुंच जाती। सहन में बैठे तीनों ही इसी के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आयशा बैठे बैठे थकने लगी थी। वो उठने ही वाली थी जब बाइक की आवाज़ पर सादिन ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो बाइक अंदर ला रहा था। ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में खासा डैशिंग लग रहा था। सहन में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में आशा को सारा मंजर बआसानी दिखाई दे रहा था। बाइक खड़ी करके वो इन तक आया। कहाँ गए थे? एहतजाज ने राहिब की तरफ डरते डरते देखा। नज़रों ही नज़रों में इससे कोई भी इल्तजा भी की थी, मगर राहिब के तेवर आज किसी इल्तजा को खातिर में ना लाने वाले लग रहे थे। यूं ही आवारागर्दी करने वो भी वहीं विराजमान हो गया। आयशा को अब सिर्फ इसके सर के ब्राउन बाल नज़र आ रहे थे, पर आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कितनी जहालत का सबूत दिया आज तुमने। तुम्हें एहसास है आंटी को कैसा फील हुआ होगा तुम्हारी हरकत पे? उन्होंने हमें प्यार से बुलाया था, अपनायत का सबूत देने के ख्याल से, ना कि इन्हें अपनी बेइज्जती मकसूद थी। राहिब को कम कम ही गुस्सा आता था, मगर बड़ा गज़ब का होता था इसका गुस्सा। मैं तो पहले इनकारी था, जाना नहीं चाहता था, तुमने ही फोर्स किया था। मद्दे मुकाबिल भी 100 ढीठों का ढीठ जूनियर था, जो किसी को कम ही खातर में लाता था। कजा के मामूली सा गुस्सा। हाँ, मैं तुम्हें फोर्स करके लेकर गया था, मगर मैंने तुम्हें इनकी बेइज्जती का लाइसेंस नहीं दिया था। राहिब तब ही तो गया था इसके जवाब पर। राहिब, फॉरगेट दिस टॉपिक, सादिन दबे दबे लहजे में बोला। वाई फॉरगेट दिस टॉपिक? ये क्यों नहीं सुधरता? क्यों अपने अंदर के जहर को नहीं निकाल फेंकता? क्यों नहीं खुद पर रहम करता? क्यों औरत को बहन बेटी नहीं नागिन समझता है? नागिन ही तो है औरत, जो खुशियों और मानो ख्वाहिशों को डस लेती है। नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए औरत की मौजूदगी। जी चाहता है दुनिया की सारी औरतों को गोली मार दूँ, जहन्नम वासिल कर दूँ सारी औरतों को। मैं दुनिया की तमाम औरतों से नफरत करता हूँ। ग्लास पटक कर वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया और धमाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तीनों मुतफक्कर अंदाज में बंद दरवाजे को देखते रहे। आयशा की टांगें बैठे बैठे लरसने लगीं। उसके लहजे की सफाकी बेरहमी नफ़रत में शराबुर अल्फाज उसकी समात में गूंजे तो वो बेड पर गिर गई। इतनी नफ़रत, इतनी नापसंदगी, इतनी नागवारी, इतनी कराहियत, मगर क्यों? सारा कमरा पल भर में तलपट हो चुका था। हर शय बिखर गई थी।
گلدانوں کے پھول مسل گئے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی اداسی حلول کر گئی تھی، اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر کے۔ دونوں ہاتھوں سے کن پٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمریج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے ہمیشہ کی دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ جانتے تھے کہ یہ دروازہ اب صبح ہی کھلے گا۔ وہیں جونیئر جو سارا دن کہکے لگاتا تھا، اب وہی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پہ ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخساروں پر بہنے کی بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ جی تو گائز، آج کے لیے اتنے ہی ایپیسوڈ۔ یہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ کا آج یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی، تو انشاءاللہ ملیں گے کل اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اب تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔